العلم نور العلم نور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ رجب المرجب ہے۔ ان قریب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ الرجب شہر اللہ، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ یاد رکھیے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ عبادت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، روزوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں، نوافل کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیوں سے محبت کرنے والوں کے لیے بڑا خوشی کا مہینہ ہے، اور رجب المرجب کے آنے کے بعد پھر عبادت پر مزید کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، وہ بھی مومنین کے لیے، صالحین کے لیے بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان کی تو کیا بات اور کیا شان ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ رجب المرجب کی کیا اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اس رجب المرجب کو ہمیں کس انداز میں گزارنا چاہیے، اور اس میں ہماری عبادات کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح میں اس مہینے میں اپنے آپ کو بالخصوص گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با۔ علماء کرام نے فرمایا یہاں پر را سے مراد رحمت الہی ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اور جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو، یعنی اس مہینے میں بندے کے جو جرم ہوتے ہیں اسے اللہ کی رحمت اور بھلائیاں ڈھانپ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل اور نویدیں ارشاد فرمائی ہیں، اور جو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں انہیں جنت میں ایک وسیع محل عطا کیا جائے گا کہ جو تا حد نگاہ وسیع ہوگا۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو رجب المرجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو یہ پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو رجب المرجب کا دوسرا روزہ رکھتا ہے تو یہ دوسرا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور رجب المرجب کا تیسرا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بابرکت مہینے پہ اپنے بندوں پر شامل ہوتی ہے اور انہیں گھیر لیتی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بابرکت راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان میں سے ایک رات رجب المرجب کی پہلی رات ہے۔ یعنی رجب المرجب کا جب چاند نظر آتا ہے اور وہ جو رات ہوتی ہے وہ ایسی بابرکت رات ہوتی ہے کہ جسے حدیث میں فرمایا گیا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی اس رات کو ضائع نہ کریں اور اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو بھی نیک اور جائز تمنائیں، حاجات ہیں، مرادیں، اس کے حوالے سے دعا کریں، دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر خاص فضل و کرم اور انعام فرمائے گا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آب پاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اب اگر جس نے رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بویا ہوگا، یعنی عبادتیں نہیں کی ہوں گی، اور شعبان المعظم میں آپ پاشی نہیں کی ہوگی، آپ پاشی سے مراد یہ ہے کہ خوف خدا سے رویا ہوگا، آنسو بہائے ہوں گے، اگر یہ کام نہیں کیے ہوں گے تو رمضان المبارک میں وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ اور ویسے بھی رمضان المبارک میں تو روزے فرض بھی ہیں پورے مہینے کے، تو اس لیے اس کی پریکٹس کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ رجب المرجب اور شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا معمول بنائے،
تاکہ یہ اس کا معمول اور یہ اس کی عادت اس کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں مددگار ثابت ہو جائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اب روزے رکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق دیکھ لے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رجب المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، جو پورے مہینے کے روزے بآسانی رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، ایک ہفتے کے روزے رکھ سکتا ہے یا ہفتے میں ایک دن روزہ رکھ سکتا ہے، تو جیسے جس کو آسانی ہو، تاکہ اس کے دوسرے کام بھی متاثر نہ ہو اور وہ ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی بیمار ہو جائے، یا وہ جس کمپنی میں جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کے کام میں حرج اور خلل آنے لگے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح جو خواتین ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے معاملات کو مد نظر رکھیں، اپنے شوہر سے اجازت لے لیں نفلی روزہ رکھنے کی۔ اگر ان کے شوہر اجازت دے دیتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں اور خوب اجر و ثواب کما سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو جو ہے وہ کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور ہمیں اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کس قدر فضائل و برکات رجب المرجب کے ہیں، اس میں روزہ رکھنے کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رجب المرجب کا خوب اکرام کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے اور ہو سکے تو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔